الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب۔ ان سے پہلے جھٹلایا تھا نوح کی قوم نے اور عاد اور میغوں والے فرعون نے اور ثمود اور قوم لوط اور اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب والوں نے، یہ جھٹلانے والے گروہ ہیں، ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، سو لازم ہو گیا میرا عذاب۔ آج ہماری سورہ صاد کی آیت مبارکہ 14 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور یہاں پہ یہ پہلا رکوع بھی مکمل ہوا۔ کل جہاں پہ ہمارے درس مبارک کی آخری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان گروہوں کو شکست خوردہ کر دیا، اور یہ جس مکہ مکرمہ کے اندر نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک دن اسی شہر مکہ میں اپنے حبیب کو بطور فاتح کے وہاں پر داخل فرمایا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فاتح ہونے کے باوجود آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا، جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا ہم نے اس کو بھی معاف کر لیا، آج جس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، حوالے کر دیا مسلمانوں کے اور ہتھیار ڈال دیے، ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے بلکہ آج ہماری جانب سے یہ رحمت کا دن ہے۔ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا، آج تک ایسی مثال کائنات میں کہیں نہیں ہے کہ جس کو اس کے شہر سے نکالا گیا ہو، اس پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہو، اور جب وہ واپس وہاں پہ آئے بطور فاتح کی حیثیت سے اور وہاں پر وہ کسی کو معاف کر دے، کبھی ایسا نہیں ہوا، تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی بادشاہ نے ایسا نہیں کیا سوائے ایک عظیم ذات کے جن کا اسم گرامی نام نامی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ نے اس رحمت للعالمین کا اظہار فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اے کافروں بتاؤ آج تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو سب نے کہا انت کریم ابن کریم ابن کریم، تو بھی کریم ہے، تیرا باپ بھی کریم تھا، تیرا دادا بھی بڑا کریم تھا۔ آپ نے فرمایا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ سارا جب آپ نے کیا، اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ تھے منافقین کہ آپ بار بار ان کے پاس تبلیغ کے لیے جاتے لیکن ان کا رویہ اور ان کا عمل جو ہے وہ نہ بدل سکا، اور ان پر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کفر کی مہریں لگا دی، اور اب وہ بدلنے والے نہیں تھے۔ تو آپ رنجیدہ دل ہوئے، آپ کے دل میں جب تکلیف ہوئی تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج اگر یہ میرے حبیب کو جھٹلا رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ عجیب جملے بول رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پیارے حبیب کذبت قبلہم قوم نوح، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم بھی اپنے نبی سیدنا نوح علیہ السلام کو جھٹلا چکی۔ آغاز ان سے کیا، انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تک تبلیغ فرمائی، اس کی تفصیلی پہلے درس ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کتنے مسلمان ہوئے، ایمان والے ہوئے، چند ایک لوگ جن کی تعداد 313 سے کم ہی ہے، جو روایات کے اختلاف کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، کوئی 10 کوئی 12 کوئی 13 کوئی 9 جو بھی روایت ہے، لیکن 313 سے کم لوگ، پونے 10 صدیاں 100 سال
اتنے گزر گئے، 200 سال، 400 سال، 500، 700، 800، 900، 10ویں کے بھی کچھ سال اس میں شامل ہیں۔ اتنے 100 سال گزرنے کے بعد مومن کتنے ہوئے جی؟ صرف 313 سے کم ہوئے۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کے پاس تو عرصہ ہی بڑا تھوڑا ہے، آپ تو بڑی تھوڑی سی مدت میں آپ نے اپنا پیغام اتنے لوگوں تک پہنچا لیا، آپ کے پاس تو اس پیغام کے رسانی کے لیے صرف اور صرف 23 سال کا عرصہ، انتہائی قلیل المدت، انتہائی تھوڑی سی مدت 23 سال کی۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ پیغام محبت اس انداز سے اتنی تیزی کے ساتھ بڑھا کہ اس 23 سالہ زندگی میں آپ نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کر لی اور دنیا کے کونے کونے تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوئی۔ اور میں کہہ رہے ابھی اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، وہ عاد اور قوم عاد کا بھی حال یہی رہا، انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلا دیا۔ وہ فرعون ذو الاوتاد، پیارے حبیب فرعونیوں کا حال دیکھ لیجیے، انہوں نے بھی ہمارے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، وہ بار بار ان کے پاس گئے، کبھی انہیں جادوگر کہتے تو جادو کر ان کے مقابلے میں نہیں آتے، کبھی رسیاں ڈلواتے، کبھی سانپ کا چکر چلوا لیتے، کبھی کوئی جملہ بول دیتے، لیکن ہمارے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام جو ان کی مدد کے لیے ہم نے انہیں رسول نبی بنایا، انہوں نے بارہا مرتبہ ان کو تبلیغ کی، بار بار ان کے پاس پیغام توحید اور رسالت لے کے گئے، لیکن انہوں نے ان کا بھی انکار کر دیا۔ اے پیارے حبیب یہ وہ انبیاء ہیں جن کا بڑا حصہ رہا ہے اس دنیا پر، اور انہوں نے بہت شد و مد کے ساتھ تبلیغ کی، لیکن قوم نے ان کا بھی انکار کیا۔ وہ سمود، قوم سمود کا بھی حال ایسا ہی ہوا۔ وہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا عالم بھی یہی ہوا، انہوں نے بھی بار بار اپنی قوم کو اس برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ فرمائی، لیکن یہ قوم اسی برائی پر ڈٹی رہی۔ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام والی قوم، فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کا حال بھی یہی ہوا کہ جناب سیدنا شعیب علیہ السلام نے بار بار انہیں اس ناپ تول میں کمی والی برائی سے روکا کہ تم جب لیتے ہو تو زیادہ ناپ کے لیتے ہو، جب تم دیتے ہو کوئی چیز تو ناپ تول میں کمی کر لیتے ہو، تمہارا پیمانہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اپنے پیمانوں کو، ترازو کو اپنے کو درست کر لو، وگرنہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو ان کو جب یہ کہا جاتا تو وہ کہتے تم جس عذاب کی بات کرتے ہو وہ کب آئے گا عذاب؟ اگر سے یہ جملے بولتے اور تمسخر اور مذاق اڑاتے، جاؤ ہم دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا۔ کون سا عذاب؟ تم ہمیں یہاں ڈراتے رہتے ہو عذاب آئے گا، کب آئے گا وہ عذاب؟ جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، شعیب علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے زرد فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی عذاب اتارا، اور پوری قوم شعیب علیہ السلام جو ہے ان کے گھر ہی ان کا قبریں اور ان کا قبرستان بن گیا۔ فرمایا اولئک الاحزاب، یہ سارے جھٹلانے والے گروہ ہیں، یہ ساری قومیں جن کا ہم نے ذکر کیا ترتیب وار، وہ جناب نوح علیہ السلام سے لے کر آگے جناب شعیب علیہ السلام تک، یہ ہم نے جن کا تذکرہ کیا، یہ سارے وہ گروہ اور جماعتیں ہیں جنہوں نے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا، انہیں جھٹلا دیا، اور انہوں نے ان کے لیے پھر دعائیں زرد فرمائی سارے نبیوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو آپ کی دعا کو بھی قبول کیا جائے گا، آپ کی دعائیں زرد کو بھی قبول فرمایا جائے گا، لیکن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے مالک میں ان کے لیے دعائیں زرد تو نہیں کروں گا، ہاں ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور فرماؤں۔ ہمیشہ ہمیں بھی لوگوں کے لیے دعائیں زرد نہیں بلکہ ان کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا انداز ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لائیں، تھوڑی سی بات پر ہم لوگوں کو بد دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ آپ کے اور میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ بد دعا دینا یہ ہمارے رسول کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ ہدایت کا طریقہ ہے۔ آپ ہمیشہ یہ جملہ فرماتے اللہم اہد قومنا
اے اللہ ہماری قوم کو، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ نے تو طائف والوں کو بھی بد دعا نہیں کی، حالانکہ آپ کے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا آقا اللہ فرماتا ہے آپ نہ دیں دعائے ضرر، ہم ان کے اوپر پہاڑ گرا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہاں کہہ سکتے تھے، فرما سکتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے جو تمہارا فیصلہ یا رب جو فیصلہ فرمائے مجھے اس پر کوئی بات نہیں ہے، جو فیصلہ ہو، یہ فرما سکتے تھے۔ اور کل بات ہوتی دعا فرماتے، میں نے تو بد دعا نہیں دی، یہ رب کا فیصلہ تھا، رب نے جو فرما دیا۔ جبریل آئے، میں نے کہا جو تمہارا فیصلہ، یا تم جاؤ رب سے عرض کر دو، رب تعالیٰ جو فرما دے ہمیں اس سے کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا جبریل جاؤ میرے رب سے یہ عرض کرو میری طرف سے کہ اے اللہ اہد قومنا، ان طائف والوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ تو اگر ان پہ پہاڑ گرانا چاہتا ہے تو ان پہ پہاڑ نہ گرا، اور کرم فرما ان کے دلوں کو میری جانب پھیر دے۔ اللہم صرف قلوبہم، مولا ان کے دلوں کو پھیر دے الیہ میری جانب، اور ان کو یہ پتہ چل جائے کہ میں ان کا کتنا خیر خواہ اور ویلوشر ہوں، میں ان کی بھلائی چاہتا ہوں۔ لہذا آج یہ عہد کریں، ہم نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، ہم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کرنی، ہم نے کسی کے لیے دعائے ضرر نہیں کرنی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ ہدایت کی دعا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والے بتاؤ وہ کتنے گندے کافر ہیں، ان سے بڑا گندا کافر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، جنہوں نے ہمارے رسول پر پتھر برسائے، ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اپنایا؟ اہد قومنا۔ تو ہمارے ہاں تو وہ نوبت ہی نہیں آئی، ہمارے ہاں تو مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں پر یہ بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ مسلمان ہوتے ہیں، اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے جناب برے برے جناب تعویذات اور عمل کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں، مسلمان ہو کر اپنے مسلمانوں کے لیے بری سوچیں کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں، بری باتیں کرواتے ہیں، دعائیں ضرور کرواتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ان کے لیے دعا کروانی چاہیے اور کرنی چاہیے، اے اللہ ان کا قبلہ، سوچ کا قبلہ، ان کے عمل کا قبلہ درست فرما دے۔ ہم نے دائرہ اسلام کو تنگ نہیں کرنا، ہم نے دائرہ اسلام کو وسیع کرنا، ہم نے لوگوں کو اسلام کے دائرے سے باہر نہیں نکالنا، بلکہ ہماری کوشش یہ ہو کہ جو نان مسلم ہیں ان تک بھی ہمارا پیغام پہنچے اسلام کا۔ اگر اسلام نے باہر نکالنا ہوتا اور نہ کرنا ہوتا، بتائیے جہاں نوح علیہ السلام نے اتنی صدیاں آپ نے تبلیغ فرمائی، 313 یا اس سے کم مسلمان ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کیا ان کو کوئی فرق پڑ گیا؟ ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑا، ان کی شان میں کوئی فرق پڑ گیا؟ کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وہ درجے والے، مقام والے، اللہ کا رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی یہی فرماتے جنہوں نے آنا ہے آ جائے، جنہوں نے نہیں آنا نہ آئے، جائیں جی ختم، مجھے اس سے کیا ہے؟ کیا سرکار کی محبوبیت میں کوئی فرق آتا؟ کوئی فرق نہیں آنا تھا، کوئی فرق نہیں آنا۔ لیکن آپ نے دن رات کوشش، محنت، بار بار اس کے پاس گئے۔ کوئی ہمارا مسلمان بھائی دوست اگر وہ دین سے دور ہو اور وہ بھٹکا ہوا ہو تو اس کو یہ کہہ کے اس کو نہ چھوڑ دیں، اس کے حال پہ کہ بس ٹھیک ہے جی جو ہے، نہیں، بار بار اس کی طرف جائیں، بار بار اسے اللہ کا راستہ بتائیں، بار بار اسے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیں۔ ہو سکتا ہے کسی لمحہ اللہ کرم کر دے، اس کی تقدیر کا ستارہ بدل جائے اور وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر صراط مستقیم پہ آ جائے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، یہ آپ کی سیرت ہے، اور ہر ایک کے پاس جانا چاہیے، ہر ایک کے پاس یہ آواز اٹھانی چاہیے اور ہر ایک کو دعوت حق دینی چاہیے۔ یہ ہم سارے مسلمانوں کا فرض ہے۔ آج اگر ہمارے ہاں نئے لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تو یہ سوالیہ نشان ہے، یہ سوالیہ نشان ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب اسلام پر قوت اور زور، تو ان کی ریاست میں بادشاہیاں نہیں تھی، مسلمان محکوم تھے، لیکن مسلمان ہونے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اب ہمارے پاس زور بازو بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے۔ اس کی کوئی وجہ ہے؟ وہ سوال ہمیں ضرور سوچنا چاہیے اور وہ سوال ہمیں دیکھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ غیر مسلموں تک ہم نے اسلام کا پیغام پہنچانے چھوڑ دیا؟ کہیں ایسی بات تو نہیں ہے؟ پرسوں کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک جگہ پہ ہم تھے تو وہاں پہ
یہ کوئی اعتراض کرنا مراد نہیں، میں ویسے آپ کو واقعہ بتا رہا جو ہوا، میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہم کرتے۔ تبلیغی جماعت کے لوگ وہ تبلیغ کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی نام اپنے لکھوائیں ان کی جگہ جگہ سے، تو ہم نے جناب وہ 40 دنوں کے لیے تبلیغ کے لیے نکلنا ہے، لوگ نکلوا رہے، تو ان میں سے ایک بندہ میں نے دیکھا، پروفیسر تھے، ریٹائر تھے ہمارے دوست، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے آپ یہاں آئے ہیں تبلیغ کے لیے اور ہم سے بھی نام آپ لکھوا رہے ہیں کہ نام لکھوائیں، کس نے جانا ہے؟ کہتے جناب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ جانتے ہیں جی فلاں جگہ سے۔ انہوں نے کہا آپ کی اس فلاں جگہ پر، آپ کے اس ٹاؤن میں، کہتے ایک عیسائیوں کا گھر ہے، میں انہیں جانتا ہوں، ایک عیسائیوں کا گھر ہے، اور وہاں پہ انہیں رہتے ہوئے تقریباً 45 سال ہو گئے، کہتے میں ان کو جانتا ہوں، 45 سال ہو گئے، اور آپ یہ 7 لوگ وہاں سے آئے ہیں، اور آپ 7 کے گھر دائیں بائیں ہیں، آپ نے آج تک 47 سالوں میں ان کو تو مسلمان کیا نہیں، آپ کدھر تبلیغ کے لیے چل پڑے ہیں بھائی؟ کیا ان کو آپ نے کبھی اسلام پیش کیا؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، انہوں نے کہا اس لیے ہم آپ کی تبلیغ میں اس میں نہیں جائیں گے۔ تبلیغ سرکار نے کیا فرمایا؟ پہلے گھر سے شروع کرو، پہلے گھر سے شروع کرو تبلیغ۔ یہ بڑا اہم سوال تھا، بڑا یہ اہم سوال ہے کہ کیا ہم ان تک بھی اسلام پیش کرتے ہیں؟ ان کو اسلام پیش کرنا یہ ہماری ڈیوٹی، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم نے یہ فریضہ ادا کرنا ہے الحمدللہ مسجد کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ، جس طریقے سے ہوتا ہے۔ میں ایک عرصہ سے اس کوشش میں لگا ہوں، اور الحمدللہ اب تک جاری ہے کوشش، اور اللہ نے کرم بھی فرمایا، 9 لوگ الحمدللہ اللہ نے ان کو میرے ہاتھ پر اسلام کی اجازت عطا فرمایا۔ ظاہر ہے 100 حکمتیں ہوتی ہیں، طریقے سے چلنا ہوتا ہے، سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کی ذمہ